یہی ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اپنے پہلی اسپیچ میں کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کسی جیل میں منتقل کیا گیا دوسری جگہ تو پورا ملک جیم کریں گے، یہ لائن ان کی ہے یا خان صاحب؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ خان صاحب کو کسی صورت آپ اس جیل سے دوسری جگہ آپ منتقل نہ کریں۔ خان صاحب کو ایک آلریڈی جو ٹرائل چل رہا ہے یہ ایک آئسولیشن ٹرائل ہے، یہ ایون ان آرڈر کے خلاف ہے جو ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیے تھے۔ اس قسم کے ٹرائل میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت جو فیکٹس اینڈ فگر موجود ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن کے، وہ 2023 کے ہیں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ وہ یہ ہے 23 لاکھ کیسز اس وقت لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہے۔ 23 لاکھ کیسز میں 8,14,000 کیسز وہ کرمنل نوعیت کے ہیں جو پورے پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ ان 8,14,000 کیسز میں 2,70,000 کرمنل کیسز اس وقت پنجاب میں پینڈنگ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کا کہ اس انداز سے چلے جو 2,70,000 کیسز چل رہے ہیں، اور جو 2,70,000 کیسز میں جس طرح کا آپ اکیوزڈ کو ٹریٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو بھی اسی طرح ٹریٹ کر لیں، باوجود اس کے کہ خان صاحب سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں۔ خان صاحب اس وقت دنیا کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ خان صاحب کی اس وقت 4 صوبوں میں نمائندگی حاصل ہے۔ خان صاحب کی 2/3 میجارٹی ایک صوبے میں۔ خان صاحب کی MNAs سینیٹرز اس وقت موجود ہیں۔ خان صاحب ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں، پر ہم نے پھر بھی خان صاحب نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ انصاف آئین اور قانون کے مطابق میرے کیسز ہو، وہ میرے کیسز لگے۔ ہم نے کورٹ کو اتنا کہا ہے کہ ہماری چابی سے تو کوئی دروازہ نہیں کھلا کہ آپ ہمیں انصاف دے سکے، لیکن پھر بھی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں آپ ہمیں انصاف دے، انصاف دینا آپ کا فرض ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا ہے۔ سہیل افریدی نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہمارے لیے ریاست ہی عمران خان ہے، آپ اس میں بتائیں کہ کیا کوئی انڈیویجول؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کہیں بھی سویلائز ورلڈ میں لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ باہر نکل کے اپنے اظہار رائے کا اظہار کریں، یہ ان کو آزادی ہے، آئینی اور قانونی ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ایسے مجمع پہ کسی صورت شیلنگ نہ ہو، کسی صورت گولی نہ چلے، آپ واٹر کینن کوئی چیز ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ اپنے حق رائے کے اظہار کے لیے نکلتے، پوری دنیا میں نکلتے، لہٰذا ہم کرتے ہیں۔ ایک منٹ صاحب یہ بتائیے گا، معاملہ یہ ہے کہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ قومی سطح کے لیول کے ہیں اور وفاقی حکومت فوج ایک پیج پہ ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشنز نہیں ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کا بنیادی سٹینڈ کیا ہے کہ یہ آپریشنز نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ایک واضح موقع بھی آ گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اور آپریشن ناگزیر ہے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس معاملے پہ دہشت گردی پہ اپنا موقف دیا ہے۔ آج بھی ہم وہی موقف دہرا رہے ہیں کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، دہشت گردی ہر حال میں ختم ہو۔ دہشت گردی پہ ہم نے 3 آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، میں آپ کو ڈیٹے بھی دے رہا ہوں۔ ہم نے 1 جنوری 2025 میں آل پارٹیز کانفرنس کی KPK ہاؤس اسلام آباد میں، اس کا بھی پریس ریلیز آیا۔ اس کے بعد CM ہاؤس پشاور میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جولائی میں، اس پہ بھی پریس ریلیز ہم نے ایشو کیا۔ اسی طریقے سے سپٹمبر میں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں باجوڑ کے حالات کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ سارے سینیٹرز، MNAs اور MPAs KPK نے KPK ہاؤس اسلام آباد میں انہوں نے میٹنگ کی، اس کا بھی پریس ریلیز ایشو ہوا، اور ہم نے اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس کے مطابق اس کے آگے پروسیڈ کرے۔ وہ تو ایک ایگریڈ پلان ہے جو فردر پروسیڈ کر رہا تھا، اس میں یہ بھی کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا کہ جہاں ہو رہا ہے ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ نوٹیبل لوگ شہید ہوئے، وہاں پولیس والے شہید ہوئے، وہاں سول سرونٹ شہید ہوئے، وہاں لوگوں کو جو عورتیں شہید ہوئیں، وہاں مساجد پہ اٹیک ہوئے ہیں، وہاں عیدگاہوں پہ اٹیک ہوئے ہیں، وہاں جنازگاہوں پہ اٹیک ہوئے، تو اس لیے اس کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کا جو ہوا تھا اس پریس ریلیزز میں اس کا ذکر ہے۔ یہی ہمارا موقف ہے، ہم نے 1 سے زیادہ مرتبہ اپنے موقف کا اظہار کیا ہے، اور وہ جو لکھا ہوا تھا وہ سارے پریس ریلیزوں میں موجود ہے، جو الفاظ اس کے۔ آپ نے ابھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی کے خلاف نمٹنا ہے، DGISPR بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو مسئلہ کہاں ہے؟ یہ کنفیوژن لوگ کریٹ کر رہے ہیں، یہ کنفیوژن لوگ کریٹ کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتے ہیں اس کو نہ پڑھنے سے۔ میں نے آپ کو کہا کہ 27 جنوری شاید، یہ جنوری 2025 کی ہماری پریس ریلیز آپ پڑھ لیں، اس پریس کانفرنس کے بعد علی امین صاحب نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی KPK ہاؤس میں،
اس میں جماعت اسلامی بھی موجود تھی، اس میں شرپاو صاحب والی پارٹی بھی موجود تھی، میں نے اور عمر ایوب صاحب نے بھی شرکت کی تھی. اس کا پریس ریلیز آپ کائنڈلی پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد ہم نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کی ابھی سپٹمبر میں، اور اس سپٹمبر میں ہم نے اسپیسیفکلی بلایا کہ عوام کو اپنے نمائندگان کو بھی یہ بتائیں کہ باجوڑ کی کیا صورتحال ہے. اس کے بعد پریس ریلیز ہم نے ایشو کی، وہ آپ کائنڈلی پریس ریلیز دیکھ لیجیے گا. اس میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف ایکشن ہو. ان کے خلاف جو کہا ہے کہ جی جو دیکھو نا نیشنل ایکشن پلان، تو اس میں اس کا ذکر ہے، اس میں ٹارگیٹڈ آپریشن کا ذکر ہے، اس میں جو نوٹیبل کے شہداء وہ شہید ہوئے ہیں اس کا ذکر ہے، اس میں پولیس اور فوج کے جو شہداء ہیں اس کا ذکر ہے. سر ڈی جی ایس پی آر نے ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان سامنے رکھا ہے جس میں 14 نکات انہوں نے بتائے. آپ ان 14 نکات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھو حکومت کے پاس جو علی مجھے پریسائسلی پوائنٹس کا نہیں پتا، لیکن نیشنل ایکشن پلان کا ذکر ضرور اس میں ہے، اور ہماری پریس ریلیز میں بھی اس کا ذکر ہے. تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں چاہیے کہ اسٹریٹجی وائز اس میں فرق ہے. خان صاحب نے جب بھی کہا ہے تو خان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری نہیں، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے، آپ لوگوں کو انگیج بھی رکھے، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ حل کر لیں. غور صاحب آج کی پریس کانفرنس کے بعد لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے مفاہمتی سیاست اختیار کر لی ہے. کیا لگتا ہے کہ خان صاحب مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی جگہ کس طریقے سے مفاہمتی، کس طرح مفاہمت صاحب نے بھی سائن کی ہے؟ نہیں، کس طرح مفاہمتی سیاست؟ دیکھو ہم نے تو انتشاری سیاست کبھی کی نہیں ہے، ہم نے تو اس کی مذمت کی ہے. ہم اپنا نظریہ لیے چل رہے ہیں. خان صاحب کی اپنی پارٹی ہے، خان صاحب کی پارٹی کا اپنا منشور ہے، خان صاحب کی اپنی حکومت ہے وہاں پر. آلدو ہماری تو میجارٹی بن رہی تھی کے پی کے میں بھی، پنجاب میں بھی ہمارے تو 180 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں، بٹ پہلے ہم بیٹھے 91 کے ساتھ، ہم بیٹھے ہیں 75 کے ساتھ. یہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئی، لیکن خان صاحب کا موقف یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے. اور دیکھیں آج بھی خان صاحب نے میڈیا کے سامنے ذکر کیا تھا، 5 میڈیا والے وہاں جرنلسٹ موجود تھے، اور خان صاحب نے کہا، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ ایون میں نے 2 مرتبہ بات کی تھی باجوہ صاحب کے ساتھ بھی، اور میں نے میسیجز بھی بھیجے ہیں، اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ بات چیت کرو ملک کی خاطر، آئین کی خاطر، اور ملک کی بہتری کی خاطر، اور عوام کی خاطر. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے. یہ پیرول پر رہا کیا جائے تو افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو جب خان صاحب کا دور حکومت ہے، سب سے زیادہ دہشت گردی جو طالبان کی طرف سے ہوئی وہ ان کے دور میں ہوئی، اس وقت وہ اس کو نہیں روک سکے، اور یہ معاملات اس سے پہلے کے چل رہے تھے. اب یہ بتائیے گا کہ اگر خان صاحب، اب کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیرول پہ رہا کیا؟ پہلی بات تو یہ فیکٹس اینڈ فگر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے جتنے بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے، سب سے زیادہ دہشت گردی ابھی لاسٹ ایئر وغیرہ میں بڑھی ہے. اور دیکھو دہشت گردی بڑھی ہے، اس پہ کوئی اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اور ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ دہشت گردی پہ کسی قسم کی سیاست نہ ہو، اور ہر وہ کوشش کی جائے جس میں دہشت گردی کو ختم کیا جائے ہمیشہ کے لیے. اس ناسور کو ہم ختم کریں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی ہر خوشی میں، ہر ترقی میں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لیکن خان